معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ خطبے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو مکمل بیان کرنے کے بعد اگلے واقعے کی طرف بات کو بڑھایا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حج کے امور سے فارغ ہو کر غدیر ہم کے مقام پر 18 ذی الحجہ کو پہنچے۔ یہ جو غدیر ہم کا لفظ ہے اور 18 ذی الحجہ کا لفظ ہے، اور اس روایت کو اہل سنت و اہل تشیع بہت مقبول عام روایت ہے، اور اس روایت کے بارے میں اہل حدیث کے اوپر، اہل سنت کے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اہل حدیث ممبر و محراب سے اس روایت کو بیان نہیں کیا جاتا اور حضرت علی کی شان مناقب کے اوپر پردہ ڈالا جاتا ہے۔ بنیادی طور پہ اس روایت کو جس انداز میں پیش کیا جاتا ہے، ہمیں اس کے مفہوم سے اور اس کے خلاصے سے اختلاف ہے۔ یہ تھوڑی سی ساؤنڈ کم کرو۔ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غدیر ہم کے مقام پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا، یہ بات صحیح سند سے ثابت ہے، اور کہا من کنت ولیہ فعلی ولیہ، جس کا میں دوست اس کا علی دوست، اور مفہوم یہی ہے جس کا میں دوست اس کا علی دوست ہے، جس کا میں دشمن اس کا علی دشمن ہے۔ اس حدیث سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا کہ اس سے مراد حضرت علی کی خلافت ہے، حالانکہ زید کے بارے میں اور دیگر بے شمار روایات اور بھی ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتا مولانا، آپ ہمارے دوست ہیں، اسی طرح حضرت علی کو بھی کہا۔ لیکن یہ خاص غدیر ہم کے لفظ کو پھر عید غدیر بھی قرار دیا گیا اور کہا گیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف علی کو اپنا دوست نہیں بنایا بلکہ وصی بھی بنایا۔ اہل حدیث اس روایت کو بیان نہیں کرتے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ سیدنا علی کے بھی بہت سے فضائل ہیں جو دیگر صحابہ کو نصیب نہ ہوئے۔ صحابہ کے مختلف فضائل مقامات ہیں، اور اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ کہ زمین کی پشت کے اوپر نبیوں کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ہیں تو ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، اور چوتھے نمبر پہ علی ہیں۔ جو خلافت کی ترتیب ہے وہی افضلیت کی ترتیب ہے اہل سنت کے ہاں۔ اور حضرت علی کے شان و مناقب کو بیان کرنے میں جو کائنات کی ایسی ہستی ہو جس کا نبیوں کے بعد چوتھا نمبر ہو، اہل حدیث کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یہ خام خواہ کا پراپوگنڈا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ضمن میں کہا، یہ واقعہ سیرت کے باب میں آئے تو اس کو بھی سمجھ لیجئے، اس کو بھی تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت علی کا اچانک ہاتھ پکڑ کر یا حضرت علی کے بارے میں یہ خطبہ دینے کی نوبت کیوں آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کا، حضرت علی کا یمن بھیجنے کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ہوا یہ کہ حضرت علی کو مال خمس میں سے کچھ مال آیا، حضرت علی نے ان میں سے ایک لونڈی رکھ لی، اور ایک شخص نے دو روایات ہیں، اور ایک شخص نے جو مال آیا اس میں سے کچھ چادریں بانٹ دیں۔ حضرت بریدہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں حضرت علی کا بغض آ گیا، میں نے حضرت علی کو غسل کرتے ہوئے دیکھا۔ کس وجہ سے؟ کہ حضرت علی کو مال آیا، آپ نے لونڈی لی، آپ نے اس کے ساتھ ہم بستری کی جو جائز ہے، تو مجھے آیا کہ انہوں نے یہ مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے سے پہلے کیسے تقسیم کر لیا مال خمس سے۔ تو میرے دل میں بغض پیدا ہو گیا، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے پیش ہوا، اور میں نے یہ شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کیا آپ کے دل میں علی کا بغض ہے؟ کہا جی ہاں۔ حضرت بریدہ خود بیان کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ بھی دیا اور مجھے بھی سمجھایا، خود بیان کر رہے کہ حضرت علی مال خمس کے زیادہ حقدار ہیں، وہ خود تقسیم بھی کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے صحابی نے جو شکایت کی کہ ہم نے کچھ چادریں تقسیم کی، حضرت علی نے ہمیں منع کر دیا، خود تو تقسیم کر لی، خود تو لونڈی بھی تقسیم کر دی، جبکہ ہم میں سے کسی نے اگر کوئی چادر تقسیم کی تو ہم سے واپس لی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے
اور انہوں نے اپنے صحابہ کو سمجھایا کہ حضرت علی نے یہ جو فیصلہ کیا، یہ جو اجتہاد کیا کہ مال خمس کی تقسیم وہ ازہد کر سکتے ہیں، یہ ان کا فیصلہ درست ہے، یہ ان کا فیصلہ درست ہے۔ اور بریدہ کو اور اس صحابی کو سمجھانے کے لیے کہا من کنت ولیہ فعلی ولیہ، اپنے دل سے علی کا بغض نکال دو، اپنے دل میں علی کے بارے میں کوئی رنجش نہ رکھو، اپنے دل میں علی کے بارے میں کوئی ایسا خیال اور وہم نہ رکھو جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے، تم میرے دوست ہو علی بھی تمہارا دوست ہے۔ مراد یہ اس سے یہ اخذ کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلافت دے دی تھی، وصی بنا دیا تھا، یہ کہاں سے اخذ ہوا؟ یہ یقیناً، اور یہ روایت بھی ملتی ہے من کنت مولاہ فعلی مولا، اسی مقام کے اوپر دو الفاظ مختلف کے ساتھ روایات موجود ہیں، دونوں کا مفہوم ایک ہے۔ اور خود حضرت علی نے خود بھی بیان کیا کہ میرے سے محبت رکھے گا صرف مومن اور میرے سے بغض رکھے گا صرف منافق۔ اور حضرت علی ہی کے ذات کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے، حضرت علی کے ساتھ غلو کرنے والا ایک طبقہ، یہ بھی روایت موجود ہے، غلو کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا، کیونکہ وہ علی کو اللہ کے درجے تک لے جائیں گے۔ اور ایک طبقہ حضرت علی سے محبت کی وجہ سے جنت میں بھی چلا جائے گا۔ یہ طبقہ کون سا ہے؟ جو صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ یہ کہنا کہ حضرت علی کو اس دن خلافت مل گئی، یہ حضرت علی کے اپنے نقطہ نظر کے بھی خلاف ہے، چچا عباس اور عبداللہ ابن عباس کی روایات کے بھی خلاف ہے۔ کیوں؟ جب رسول اللہ یہ آئے گی، رسول اللہ کی بیماری کا تذکرہ آخری سیرت کے ابواب میں ہم چل رہے ہیں، تو اگر حضرت علی کو خلافت پہلے سے ملی ہوتی تو اس دن چچا عباس اور عبداللہ ابن عباس حضرت علی کو آ کے یہ نہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ اور ان سے پوچھ لو کہ خلافت کس کو دینی ہے۔ اگر خلافت مل گئی ہوتی تو حضرت علی کو یہ مشورہ دیا جاتا، اور حضرت علی نے آگے سے کیا کہا وہ پورا بیان کرے کہ میں ہاشمی قریشیوں کی وفات کے موقع کو سمجھتا ہوں، ان کے ناک کے اندر ایک خاص قسم کی ٹیڑھ پیدا ہو جاتی ہے، مجھے پتا اب رسول اللہ دنیا سے جانے والے ہیں، علی پوچھ لیجئے۔ تو حضرت علی نے جواب میں کیا کہا تھا صحیح سند کے ساتھ؟ اگر خلافت ملی ہوتی تو حضرت علی نے کہا اگر آج میں نے رسول اللہ سے پوچھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا تو پھر قیامت تک مجھے مسلمان خلیفہ نہیں بنائیں گے۔ اگر آج انکار کر دیا، اگر خلافت ملی ہوتی تو حضرت علی پوچھتے، اگر خلافت ملی ہوتی تو ابو بکر و عمر و عثمان کے وزیر بن کے رہتے۔ یہ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا ہوا ہے، افسوس ہوتا ہے کس کس قسم کے تبصرے اس ایک روایت کے اوپر احباب کرتے ہیں۔ یہ جی حضرت فاطمہ، افسوس ہوتا ہے، میرے منہ سے وہ الفاظ نہیں نکلتے، میں حیران ہوتا ہوں ان کو یہ جسارت کیسے۔ حضرت فاطمہ کی پیٹ کے اوپر حضرت عمر نے ٹانگ ماری تھی، ٹھڈا مارا تھا، بچہ گرا دیا تھا، اور اسی وجہ سے حضرت فاطمہ فوت ہو گئی تھی، دروازے کو توڑ دیا تھا۔ حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کو اپنے دربار میں کھڑا رکھ کے ان کی توہین کی تھی، انا للہ و انا۔ آپ یہ بتائیے کہ حضرت علی کو آپ پھر کس مقام اور سٹیٹس پہ رکھتے ہیں کہ جنہوں نے فاطمہ کی توہین کی، فاطمہ کے بچے کو ضائع کیا، علی کے بچے کو ضائع کیا، علی انہی کے مشیر رہے اور انہی کے وزیر اعظم رہے اور ساری زندگی ان کے خلاف ایک لفظ نہ بولا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے ان دشمنوں کو قیامت تک کے لیے اپنے ساتھ قبر میں سلا لیا۔ شرم نہیں آتی؟ قیامت تک کے لیے دو یار اس مزار کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سوئے ہوئے، جس نبی نے اعلان کر کے کہہ دیا یہ میرا بیٹا سردار ہے، ان قریب مسلمانوں کے دو گروہوں کے مابین صلح کروائے گا، اس کو وحی کے ذریعے حضرت ابو بکر کا بھی علم نہ ہو سکا اور حضرت عمر کا بھی نہ علم ہو سکا۔ یہ کون سا فلسفہ؟ اللہ کے لیے باز آ جاؤ، باز آ جاؤ۔ صحابہ کے اوپر تان و تشنی، یہ غدیر ہم کی روایت جی اہل حدیث نے انہیں کبھی نہیں بیان کی۔ اہل حدیث، اہل سنت وہ بات بیان کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں حضرت علی کے بارے میں تو بعد میں رکھوں۔ محمد بن حنفیہ جو حضرت علی کے اپنے بیٹے ہیں، حسن و حسین میں سے ایک کے ساتھ ان کی لڑائی ہوگی، بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے،
لڑکے آپس میں غصے سے نکل گئے. جب گھر پہنچے تو ایک رکا لکھا کہ تیرا باپ بھی علی ہے اور میرا باپ بھی علی ہے. باپ کی طرف سے تیرے میرے میں نسب کے اعتبار سے کوئی فضیلت نہیں ہے، لیکن ہاں تیری ماں فاطمہ ہے اور میری ماں رسول اللہ کی بیٹی نہیں ہے. میری ماں جیسی زمین میں ریت کے ذرات سے بھی بڑھ جائے تیری ماں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جس وقت تجھے میرا یہ لیٹر پہنچے تو اسی وقت مجھے منانے چلا. میں اس وجہ سے یہ کہتا ہوں تو منانے چلا آ کیونکہ تو میرے سے افضل ہے، اور یہ فضیلت بھی تجھے حاصل ہونی چاہیے کہ رسول اللہ نے کہا جو منانے میں پہل کرے گا اس کا درجہ بڑا ہے. بھاگتا ہوا بھائی اپنے بھائی کو گلے لگانے کے لیے آ گیا. کتنا عظیم لیٹر ہے. کس نے کہا ماں فاطمہ کی فضیلت نہیں ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم آپ کے سامنے گزشتہ خطبات میں رکھ دیا. حج کے موقع پہ رسول اللہ یہ نسب حسب نسب کو مٹا رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کے گھر والوں کی فضیلت نہیں ہے. یہ جو باتیں ہیں حسب نسب کی فضیلت نہیں ہے، وہ ابو لہب چچا بھی ہو متقی نہیں ہے، لیکن جو متقی ہیں، میں اس کی ایک مثال دے کے آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں. ایک رسول اللہ کے اہل بیت میں سے ہے اور ایک رسول اللہ کے اہل بیت میں سے نہیں ہے. اہل بیت میں سے نہ ہونے والا زیادہ متقی ہے، اس کی زیادہ فضیلت. لیکن اگر دونوں برابر کے مسلمان ہیں تو پھر فضیلت رسول اللہ کے گھر والوں کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے آخر میں یہ بات بھی کہی تھی، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت. اس بھاری چیز سے مراد یہ ہے کہ ان کے بوجھ کو بھاری ہونے سے مراد، اور اس حدیث کے بھی لوگوں نے عجیب و غریب ترجمے کر دیے. مراد یہ ہے کہ ان کا عزت احترام وقار ملحوظ خاطر رکھنا یہ بڑی بھاری چیزیں ہیں. اگر ان کی توہین تحقیر استہزاء کر دیا تو اس کا بار تمہارے پہ پڑ جائے گا. اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، رسول اللہ کے خانوادے سے محبت کرنا، اور ہمارے ہاں تو رسول اللہ کے اہل بیت میں بیویاں شامل ہیں، اور رسول اللہ کی یہ جو وصیت ہے کہ میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اہل بیت کے بارے میں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں اہل بیت کے بارے میں، اذکرکم تمہیں یاد دلاتا ہوں اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف. تو اس میں کیا بیویاں شامل نہیں ہیں؟ شامل ہیں. جب بیویاں شامل ہیں تو ہمارے پہ یہ اعتراض کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جھوٹ بولا جاتا ہے جی اہل بیت کی. ہم آپ کے سامنے یہ حدیث رکھ رہے ہیں کہ علی سے محبت کرنے والا مومن ہے، علی سے بغض رکھنے والا منافق ہے. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے. آپ نے معاشرے کے اندر صرف فرقہ وریت کو پھیلانے کے لیے یہ باتیں مشہور کی ہوئی. خود عبداللہ ابن عباس کے پاس بھی خارجی آتے تھے، اور یہ بات بھی یاد رکھیے کئی مرتبہ موضوع طویل ہو جاتا ہے، لیکن طویل اور تشریح کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آج معاشرے میں اس ایک حدیث کی بنیاد کے اوپر بھی مرزا جہلمی جیسے لوگوں نے لوگوں کے افکار کے اوپر ڈاکہ ڈالا. حدیث عمار کو حدیث 28-12 کا نام دے کر کہا عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا جو عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا، اور عمار انہیں جنت کی طرف بلاتے ہوں گے. اور جہنم کی طرف بلانے کا تذکرہ کرنے کے بعد بھی بے غیرت کو شرم نہیں آئی. اس نے یہ کہا کہ یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ ہے وہ کوئی اور نہیں، امی عائشہ کا گروہ، امیر معاویہ کا گروہ ہے، طلحہ اور زبیر کا گروہ ہے. کیا طلحہ اور زبیر معین جنتی نہیں ہے؟ عشرہ مبشرہ نہیں ہے؟ ماں عائشہ رسول اللہ کی جنت میں بیوی نہیں ہے؟ یہ کس بدبخت نے اس طرح کی حدیثوں کی ٹرانسلیشن کی؟ جہلم کے ایک مرزے نے، اور آپ نے اس کی ٹرانسلیشن کو مانا. جہنم کی طرف بلانے والا گروہ سیدنا علی کے دور میں اور صحابہ کے دور میں صرف ایک تھا، جس کی نشانی خود حضرت علی کی فضیلت میں موجود ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خارجی گروہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا اس گروہ کے ساتھ وہ شخص وہ جماعت قتال کرے گی جو حق کے زیادہ قریب ہوگی، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امیر معاویہ، امی عائشہ اور طلحہ اور زبیر کے گروہ کو باطل نہیں کہا، بلکہ حضرت علی کے گروہ کے بارے میں کہا حق کے زیادہ قریب ہوگی، وہ بھی حق پہ ہوں گے اور یہ بھی حق کے زیادہ قریب ہوں گے۔ یہ کہاں کہا کہ باطل گروہ ہوگا، یہ کہاں کہا وہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ ہوگا۔ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ صحابہ کا نہیں ہوتا، وہ خارجیوں کا گروہ تھا، اور اسی خارجیوں کے گروہ کے بارے میں سیدنا علی کی یہ فضیلت بیان کی، اور اس حدیث کی وجہ سے، اس ایک حدیث وحی کی وجہ سے اہل سنت کا اجماع ہے کہ سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ کے مابین جتنی جنگیں ہوئی، جتنے اختلاف ہوئے، ان میں سے حضرت علی حق کے زیادہ قریب تھے۔ لیکن اس آڑ میں حدیث ہے، یہ ماننے بظاہر لوگوں کو سیدنا امیر معاویہ کا موقف صائب نظر آتا ہے، بعض لوگ ایسے بھی ہیں، لیکن حضرت علی حق کے زیادہ قریب تھے، کیونکہ ان کو خلافت مل گئی تھی، چاہے جیسے بھی ملے ہو، چاہے زبردستی ملی، جب مل گئی تو اب ان کی اطاعت واجب تھی۔ لوگ سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا موقف بڑا صائب تھا، کہ جب تک حضرت عثمان کے قاتلین علی کے لشکر میں موجود ہیں، علی کی بیعت نہیں ہو سکتی، علی ان کو قتل کرے پھر میں اس کی بیعت کروں گا۔ جس قاتلوں نے علی کو خلیفہ بنایا ہے، یعنی جو عثمان کے قاتل ہیں، وہی اگر حضرت علی کا خلیفہ بنائے، میں ان کی خلافت کو کیسے مانوں؟ بعض لوگوں کے ذہن میں حضرت امیر معاویہ کا یہ جو پولیٹیکل سٹینڈ تھا اور سٹینڈ تھا، یہ زیادہ صائب ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ سیدنا امیر معاویہ اور صحابہ کا یہ اجتہاد تھا، اور اجتہادی جو باتیں ہوتی ہیں اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر کے چلے گئے کہ حضرت علی کا اجتہاد زیادہ حق کے قریب ہوگا اور دوسروں کا اجتہاد کم حق کے قریب ہوگا، اور پھر کہہ دیا یہ میرا بیٹا سردار ہوگا۔ حسن کے بارے میں یہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے مابین صلح کروائے گا۔ مرزا جہلمی اور اس جیسے بدبخت لوگ ذرا اس بات کے اوپر غور کریں، رسول اللہ ان کو مسلمانوں کے دو عظیم گروہ کہہ رہے ہیں، اور تو کہتا ہے ایک گروہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا۔ یہ کیسی بدبختی ہے؟ یاد رکھیے، اہل سنت نے کبھی بھی اس طرح کے باطل نکمے جاہلانہ استدلال کے اوپر حضرت علی کے اوپر کبھی تان نہیں کی۔ کیا طلحہ اور زبیر عشرہ مبشرہ ہیں؟ آپ کو بات سمجھانے کے لیے ایک بات کہتا ہوں، طلحہ زبیر عشرہ مبشرہ ہیں نا، جنت کی بشارت ہے، تو طلحہ اور زبیر کے قاتل کے بارے میں حضرت علی کا قول سن لیجئے۔ جب زبیر کا قاتل سیدنا علی کی بارگاہ میں پیش ہوا کہ میں نے آپ کے اتنے بڑے دشمن جرنیل اور سپہ سالار کی گردن کو تن سے جدا کر دیا، آج مجھے خلت فاخرہ اور انعام و اکرام ملنا چاہیے کہ میں زبیر کا سر لے کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ علی نے زبیر کا سر دیکھا، اس قاتل کو دیکھا تو منہ سے الفاظ نکلے تو یہ نکلے، اے زبیر کے قاتل تو مجھ سے انعام لینے کے لیے آیا ہے، جا تجھے جو میں انعام دیتا ہوں وہ سن لے، تجھے جہنم کی بشارت ہو، تجھے جہنم کی بشارت ہو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میرا حواری زبیر ہے۔ حضرت علی کا اپنا موقف ہے، اور قتل کرنے والا کون ہے؟ حضرت علی کا لشکری ہے۔ کیا کسی اہل سنت میں سے کسی ایک نے کہا ہے کہ عشرہ مبشرہ کا جو قاتل ہے وہ تو جہنمی ہے؟ حضرت علی کہہ رہے تو معاذ اللہ پورا سیدنا علی کا لشکر جہنمی ہوگا؟ بتائیے یہ کوئی استدلال بنتا ہے؟ جس طرح حضرت علی کے لشکر میں خارجی موجود تھے اور ان بدبختوں نے چن چن کے کبار صحابہ کو شہید کیا، اسی طرح بعض خارجی بدبخت سیدنا امیر معاویہ کے لشکر میں بھی موجود تھے، اور انہی میں سے ایک شرپسند نے سیدنا عمار کو شہید کیا۔ اب سیدنا عمار کا قاتل، اس کے اوپر لعنت ہو، وہ بدبخت ہے، لیکن کیا اس ایک قاتل کی وجہ سے سیدنا امیر معاویہ، ماں عائشہ اور طلحہ زبیر جہنم کی طرف بلانے والے بن گئے؟ یہ کج فہمی ہے، یہ کم عقلی ہے۔ اگر طلحہ و زبیر کے قتل کی وجہ سے سیدنا علی کا پورا لشکر قابل تان نہیں ہے، تو سیدنا عمار کے قتل کی وجہ سے بھی حضرت امیر معاویہ کا پورا لشکر قابل تان نہیں ہے۔ یہ 28-12 حدیث کو اس طرح ٹویسٹ کر کے آپ کو پیش کیا جاتا ہے، دیکھو جی حدیث میں آیا،
بھائی یہ بھی تو حضرت علی کی یہ جو بات ہے یہ مرفوع روایت ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی صحابی رسول کسی کو معین جہنمی ہونے کی بشارت نہیں دیتا. لا محالہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا علم ہوتا. یہ بات یاد رکھیے گا. تو وہ اگر حضرت علی کے قول کے مطابق جہنمی ہے تو پورا باقی بری ہیں. تو اگر عمار کا قاتل بھی جہنمی ہے تو باقی بری نہیں ہے. بعین وہی استدلال ہے. اگر آپ یہ استدلال کریں تو اہل سنت میں سے کبھی کسی نے حضرت علی کے بارے میں یہ تان کی ہے؟ آپ سیدنا امیر معاویہ کے اوپر تان کرنے کے لیے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور عمار انہیں جنت کی طرف بلاتے ہوں گے، وہ انہیں جہنم کی طرف بلاتے ہوں. جب جہنم کی بات آ گئی تو واضح ہوگی بات خارجیوں کی ہو رہی ہے. لیکن آپ نے مسلمان صحابہ اور خارجیوں کا یہ عقیدہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان کر رہی تھی کہ علی وہ لشکر حق کے زیادہ قریب ہوگا، میری مسلمانوں کی دو جماعتوں میں سے حق کے زیادہ قریب وہ لشکر ہوگا جو ان خارجیوں کے خلاف قتال کرے گا. بتائیے نہروان کے بعد خارجیوں کے ساتھ قتال کس نے کیا تھا؟ سیدنا علی نے. یہ بھی بات ثابت ہوگی کہ سیدنا علی کا موقف زیادہ صائب تھا کہ جب کوئی خلیفہ بن جائے چاہے جیسے بھی بنے تو پھر اس کی اطاعت ہونی چاہیے. اور سیدنا امیر معاویہ کو یہی حضرت علی بار بار لیٹر لکھتے رہے کہ میرے ہاتھ کو مضبوط کرے گا تو ان کو میں پکڑ سکتا ہوں، ورنہ تو انہوں نے خلیفۃ المسلمین کو قتل کر دیا. تو سمجھتا ہے یہ میرے کنٹرول میں ہے؟ یہ تیری خام خیالی ہے. اگر تو اسلامی لشکر کو مضبوط کرے گا ہم مل کے ان کو تحت ایک کر سکتے ہیں. حضرت امیر معاویہ نے یہ پولیٹیکل سٹینس لیا جس کا آپ سب کو علم ہے کہ نہیں، پہلے آپ ان کو قتل کریں گے پھر امیر معاویہ آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرے گا. تو گویا اس پولیٹیکل اختلاف کو خاندانی کلیش بنا کر بعض لوگوں نے پیش کر دیا کہ سیدنا امیر معاویہ، حضرت عثمان، بنو امیہ، اس وجہ سے حضرت عثمان کے قصاص کے اوپر حضرت امیر معاویہ نے سٹینڈ لے لیا تھا کہ ان کی خاندانی اور نسبی رشتہ داری تھی اور یہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کا کلیش تھا. اللہ کے بندو، یہ ایک اجتہادی فیصلہ تھا سیدنا امیر معاویہ کا. اور کیا یہ سیدنا امیر معاویہ کا اکیلا فیصلہ تھا؟ آپ غور کریں، کبار صحابہ کی دو جماعتیں تھیں، ان میں سے صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ کھڑی تھی اس موقف کے اوپر. اس کے اندر ماں عائشہ بھی شامل تھی، طلحہ اور زبیر بھی شامل تھے، اتنے عظیم صحابہ بھی، اور حضرت علی کے ساتھ بھی کبار صحابہ شامل تھے. صحابہ کا عقیدے کا اختلاف نہیں تھا کہ ایک جماعت غیر اللہ کی طرف بلا رہی تھی اور ایک جماعت اللہ کی طرف، ایک جماعت جہنم کی طرف، ایک جماعت جنت کی طرف. ایسی بات نہیں ہے. اور یہ خام خواہ مسائل کو الجھانے کے لیے آپ لوگوں کے ذہنوں میں صحابہ کے مابین جو پولیٹیکل اختلاف ہیں، آج اس کو مرزا جیسے بدبختوں نے عقیدے کا اختلاف بنا کر پیش کر دیا. حالانکہ پولیٹیکل اختلافات ہونا یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوتی، ہے ہی نہیں اچنبے کی بات. اور پھر سیدنا علی کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ سیدنا علی کی خلافت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت راشدہ اور ایسی خلافت قرار دیا جو نبوی منہج کے اوپر ہوگی. اور حدیث کون سی حدیث سفینہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ 30 سال میرے بعد ایسی خلافت رہے گی جو منہج نبوی کے اوپر قائم رہے گی. اس 30 سالوں میں حضرت علی کا دور اور حضرت حسن کا 6 ماہ کا دور بھی شامل ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بادشاہت عطا کرے گا میری امت کو، اور وہ بادشاہت رحمت والی بادشاہت ہوگی اور اس کے اندر رحمت ہوگی. سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں یہ بکواس بھی کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا خلافت کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی. جھوٹے لوگ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا خلافت کے بعد رحمت والی بادشاہت ہوگی اور اس کے بعد عام بادشاہت ہوگی اور اس کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہتیں اور حکومتیں اور ریاستیں ہوں گی. حدیث کو اپنے من چاہے موضوع کے اوپر پیش کرنا. اور عبداللہ ابن عباس کے پاس لوگ آتے تھے حضرت علی کے بارے میں، یہ خارجی فکر کے جو لوگ تھے، انہوں نے دیکھے پہلے حضرت علی کا سہارا لیا اور حضرت امیر معاویہ کے خلاف باتیں کی کہ وہ کافر ہو گئے، بعد میں یہ ایسے بدبخت تھے حضرت علی کو بھی کافر کہہ دیا. ایسے بدبخت تھے. نہروان کے بعد یہ حضرت علی کے بھی پیچھے پڑ گئے.
یعنی خارجی گروہ ایسے ظالم لوگ تھے کہ زمین کی پشت کے اوپر وہ صحابہ جو سب سے زیادہ متقی تھے ان کو ہی کافر قرار دیا، خود مومن اور متقی بن گئے۔ انہی کا ایک شخص رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا تھا اور رسول اللہ نے کہا تھا اس کی اولاد میں سے یہ خارجی پیدا ہوں گے۔ اس نے جملہ کیا بولا تھا؟ رسول اللہ کو کہتا ہے اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈر جائیے اور صحیح مال تقسیم کیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر میں اللہ سے نہیں ڈرتا تو پھر زمین کے اوپر ڈرتا کون ہے؟ مراد یہ ان کے اوپر نیکی اور تقوی کا ایسا حیضہ طاری ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو باقی ہر بندے سے افضل اور آگے سمجھتے۔ حضرت علی جیسے اولو العزم صحابہ کو کافر کہہ دیا، سیدنا امیر معاویہ اور ان کی جماعت کو بھی کافر کہہ دیا، پھر صرف ہم ہی مسلمان رہ گئے، باقی تو سارے ہی کافر ہو گئے۔ ایسے لوگ عبداللہ ابن عباس کے پاس بھی آتے تھے، تو عبداللہ ابن عباس نے حضرت علی کی فضائل بیان کی ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہیں۔ حضرت علی کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہوا کہ جو شاید صحابہ کے مختلف سٹیٹس ہیں، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی آپ کی اور میری وہ نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، میری نسبت وہی ہے، جیسے موسیٰ اور ہارون سگے بھائی تھے نا، اس طرح آپ بھی میرے بھائی ہیں۔ اور علی کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل میں پرچم اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ فتح دے گا، خیبر کے موقع کے اوپر، اور لعاب لگایا، آنکھ خراب ہے، آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب۔ یہ فضیلت بھی حضرت علی کو حاصل ہے کہ ان صحابہ میں شامل ہے جن کی آنکھ کے اندر رسول اللہ کا لعاب دوڑا ہے۔ اور حضرت علی کے بارے میں کہا کل پرچم اس کے ہاتھ میں ہوگا جس کے ہاتھ میں فتح ہوگی، اور اللہ اور رسول اللہ سے وہ محبت کرنے والا ہوگا۔ حدیث کافی ہوتی لیکن یہاں تک نہیں کہا۔ یہ فضیلت حضرت علی کی ایک اور ہے جو کم صحابہ کو نصیب ہوئی ہے، معین کر کے رسول اللہ نے کہا صرف یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا بلکہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اس لیے علی کی محبت ایمان ہے، ایمان کی نشانی ہے۔ جو علی کا بغض دل میں رکھتا ہے وہ مومن نہیں ہے، اس کے دل میں نفاق ہے۔ حضرت علی سے محبت کرنی ہے۔ اور حضرت علی کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے ہوئی ہے۔ یہ فضیلت حضرت علی اس میں مشترک ہیں بعض صحابہ کے، حضرت عثمان کی بھی شادی ہوئی، ابو العاص کی بھی ہوئی، اور حضرت علی کے بے شمار فضائل و مناقب ایسے ہیں جو باقی دیگر صحابہ کو حاصل نہیں ہوئے۔ ان میں سے ایک شرف یہ بھی حاصل ہوا کہ حضرت علی ہجرت کی رات میں رسول اللہ کی چارپائی پہ لیٹے رہے۔ یہاں پہ لیکن بات آتی ہے تو اللہ کی قسم رسول اللہ کی عظمت بھی ذہن میں آ جاتی ہے، عجیب واقعہ، بندے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ جب حضرت علی آپ کی چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے تو قریش مکہ اسی طرح ظلم کرتے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم کیا کرتے، پتھر مارے تو حضرت علی اس پتھروں کی تکلیف برداشت نہ کر کے کروٹیں لیتے تھے، کروٹیں، لیکن چہرہ ننگا نہیں تھے کرتے کہ لوگ پہچان نہ جائیں۔ جب صبح چہرہ ننگا ہوا تو قریش مکہ پکار اٹھے۔ ہاں، آپ کے صاحب کو جب ہم پتھر مارتے تھے تو ان کی منہ سے سی بھی نہیں تھی نکلتی۔ رسول اللہ کو پتھر مارتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلتے بھی نہیں تھے، اور کفار مکہ کہہ اٹھے کہ آپ کے جو صاحب تھے وہ تو برداشت کیا کرتے تھے، اور رات کو جو آپ کروٹیں لے رہے تھے تو ہمارے دل میں دیکھیں کیسے بدبخت اور ظالم تھے، ہمارے دل نے اس بات سے نفرت کی کہ آپ کروٹیں لے رہے ہیں اور آپ تکلیف میں۔ آپ کے جو صاحب تھے وہ تو تکلیف کا اظہار نہیں تھے کرتے تو ہم کھل کے پتھر مارا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ ظلم اور اذیتیں آئیں لیکن منہ سے سی نہیں نکلی۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو چیپٹر ہے طائف کی وادی کے اندر پتھر کھانا اور چارپائی کے اوپر لیٹ کے علی جیسا جرنیل پتھر کھا کے کروٹیں لے رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کتنی راتیں پتھر کھاتے رہے، کبھی ہلتے بھی نہیں تھے کہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔